أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعمة موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فبسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، خداوند منان، خداوند قدوس کی تمام تر نعمتیں شامل حال ہیں کہ جس نے ہم سب کو سعادت بخشی، توفیق بخشی کہ ہم اپنے تمام تر ساعات میں سے کچھ گھڑیاں امام حسین کے نام کر سکیں اور اس فرش عزا سے امام حسین کے توسط سے خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں. موضوع سخن آپ کے ذہنوں میں ہے اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت کے معیارات. چندان گفتگو ہو چکی لیکن حق ادا نہ ہو سکا، اور اسی گفتگو سے پیوستہ کرتے ہوئے آج کی گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ان معیارات میں سے آپ علم سن چکے. ہم اس لیے اہل بیت کو افضل مانتے ہیں کہ اہل بیت
کائنات میں جو علم اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ علم کی بنیاد پر ہم اہل بیت کو افضل مانتے ہیں۔ علم کے بعد وہ فضائل و کمالات جو علی ابن ابی طالب کو حاصل ہوئے، ان میں سے علی کی ذات کو آیہ نجوہ کی بنیاد پر اور باقی جو فضائل یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں ان کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہوئی۔ آج جو میں معیار بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اگر سابقہ گفتگو کو دیکھا جائے تو تیسرا معیار ہوگا، کلی طور پر تیسرا معیار ہوگا، باقی ذیلی معیارات کو اگر دیکھا جائے تو علم بھی ایک معیار ہے، علی کا آیہ نجوہ پر عمل کرنا بھی ایک معیار ہے، اور عبداللہ ابن عمر کے قول کے مطابق کہ علی کو اللہ تعالیٰ نے دو اور فضیلتیں بھی عطا کی تھیں۔ ایک فضیلت جناب سیدۃ النساء العالمین علی کے عقد میں، اور ایک اور فضیلت، دوسری فضیلت کہ جو خیبر کے دن علی کی ذات کو علم کا ملنا۔ یہ معیارات ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ کے، جن کی بنیاد پر ہم بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ایسے فضائل ہمیں کسی اور ذات میں دکھا دو، ہم ان کو بھی افضل مانیں گے۔ ایسے پہلو کسی اور میں دکھا دو، ہم ان کو بھی افضل مانیں گے۔ جب ان میں شامل ہی نہیں ہے اور جن ہستیوں میں یہ فضائل موجود ہیں تو پھر حق بنتا ہے کہ ان کو افضل مانا جائے، اور جن میں یہ شامل نہیں ہے ان کو مفضول مانا جائے۔ صلوات علی محمد و آل محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تیسرا معیار اہل بیت علیہم السلام میں سے علی کی افضلیت ہونے کا، یا اگر پورے اہل بیت کے آپ کردار کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین، ہم نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے، علی القاعدین بدرجہ، ان پر جو جہاد نہیں کرتے۔ جہاد کس انداز میں کرتے ہیں؟ جو جہاد کرنے والے ہیں وہ کس انداز میں جہاد کرتے ہیں؟ اس کی دو قسمیں آیت نے خود ہی بیان کی ہیں، اور پھر جو دو قسمیں ہیں اس سے بھی ہر ایک کی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ کچھ اقسام بیان کی ہیں قرآن مجید نے۔ فضل اللہ المجاہدین، ہم نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ کس انداز میں جہاد کرنے والے؟ کون سا جہاد کرنے والے؟ ہم تو جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں مختلف قسم کے ہمیں جہاد ملتے ہیں، مختلف اقسام کے ہمیں خدا کی راہ میں کوشش کرنے والے ملے، تو کون سے جہاد کرنے والے کو کس پہ فضیلت خدا نے عطا کی ہے؟ اسی آیت کی تفصیل میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین، ہم نے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے۔ کون سا جہاد کرنے والے؟ بے اموالہم، جو اپنے مال کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مال کی کئی ساری اقسام ہیں، مال کے ذریعے سے جہاد کرنے والوں کی مختلف اقسام لکھی ہیں، خود قرآن نے بھی بیان کیے ہیں اور روایات اور احادیث نے بھی ان اقسام کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم سے پوچھا جائے کہ مال سے جہاد کرنے کا نام کیا ہے تو ہم میں سے ہر ایک اپنا پہلو بتلائے گا، ہر ایک اپنا وہ جہاد جس حساب سے وہ کر رہا ہے وہ بیان کر دے گا۔ اگر یہاں پہ اس فرشی اعضاء کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک قسم کا ایک جہاد کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر پورا عالم ایک سمت پہ کھڑا ہے، پورا عالم، پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور ایک مخصوص ٹولہ آ کے فرشی اعضاء پہ بیٹھتا ہے اور امام حسین کے جہاد کو بیان کرتا ہے،
اور امام حسین کے اس معرکے کو بیان کرتا ہے، یقیناً یہ اس دنیا کے سسٹم میں اور یہ اس دنیا کے عالم میں جہاد کا نام کہلاتا ہے، اور یقیناً یہ جہاد ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ اس فرش عزا پہ آ جاتے ہیں۔ اس فرش عزا پر آنے کے لیے آپ کو کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں، کتنی باتیں سننے کو ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے افراد نے اس فرش عزا کے لیے بہت سارے اپنے اسٹیٹس کو چھوڑا ہوگا، اپنے مقامات کو چھوڑا ہوگا۔ اس فرش عزا کے متعلق یہ جہاد ہے۔ اور بھی اگر وہی سارے جہاد جو جس عہدے پہ ہے، جس مقام پہ ہے، کسی نہ کسی حساب سے وہ جہاد کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، آئیے قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ جہاد کیا ہے۔ بِأَمْوَالِهِمْ، خدا نے اپنے مال سے جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے باقی لوگوں پر، جو اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں۔ اب جب اس جملے کو ہم لیتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اشارہ ہوتا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ان کی مثال کہ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں باللیل، رات کے اندھیرے میں خرچ کرتے ہیں، وَبِالنَّهَارِ، دن کی روشنی میں خرچ کرتے ہیں، سرًا، چھپ کے خرچ کرتے ہیں، علانیتاً، اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 4 کیٹیگریز لکھی ہیں قرآن نے جو اپنے مال کے ساتھ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ 4 کیٹیگریز، 4 حصے بیان کیے، 4 قسمیں بیان کیے ہیں۔ اس کو اگر الگ الگ سے دیکھا جائے تو یعنی 4 مجاہد ایسے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں۔ اپنے مال سے جہاد کرنا یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے، عام نہیں ہے، آسان نہیں ہے کہ اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ خدا جنہیں یہ توفیق عطا کرتا ہے وہی لوگ خدا کے راہ میں اور خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں۔ یعنی 4 قسمیں آیت مجیدہ نے لکھی۔ ایک باللیل، رات کو، بالنہار، دن کو، سرًا، چھپ کے، علانیتاً، اعلان کر کے۔ پھر جب ان تمام تر پہلوؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بھی تقسیم ہے، قرآن مجید نے ان کی بھی تفصیل بیان کی ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی خدا کی راہ میں مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے اس کی مثال خدا کی راہ میں اپنے وجود اور بدن کے ساتھ جہاد کرنے والے کی مثل ہے۔ یعنی بدن کے ساتھ جو جہاد کر رہا ہے، یعنی جنگ کے میدان میں تیر و تبر کے ساتھ جو جہاد کر رہا ہے اس طرح ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے بڑھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ جو مالی جہاد ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ علانیتاً، چھپے ہوئے، رات کو، دن کو، یہ تو دینے کا انداز ہے، یہ تو دینے والے کے انداز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر خود اس مال کو دیکھا جائے تو مال کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک کو زکوٰۃ کی صورت میں کہا گیا، ایک کو خمس کی صورت میں بیان کیا گیا، ایک کو واجب زکوٰۃ کی صورت میں بیان کیا گیا، ایک کو مستحب زکوٰۃ کی صورت میں بیان کیا گیا۔ یہ مال کی قسمیں ہیں۔ اور یہاں پہ بھی احادیث میں ملتا ہے، پیغمبر اسلام سے روایت میں ملتا ہے کہ جو زکوٰۃ واجب ہے اسے بہتر یہ ہے کہ علل اعلان دیا جائے، اسے علل اعلان دیا جائے۔ مثلا زکوٰۃ اگر واجب کو دیکھا جائے تو زکوٰۃ اجناس پر واجب ہوتی ہے، اجناس یعنی جنس پر واجب ہوتی ہے،
گندم جنس ہے، جو جنس ہے، بھیڑ جنس ہے، گائے جنس ہے، بکرے کا نسل یہ جنس ہے، ان تمام پر زکوٰۃ ہوتی ہے اجناس کی صورت میں۔ فرمایا گیا اگر ان کی زکوٰۃ دی جائے تو علل اعلان دی جائے، لیکن اگر مستحب زکوٰۃ ہے، واجب نہیں ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کو چھپا کر دینا مستحب ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے، آئیے اب بڑھتے ہیں ان اقسام کی جانب کہ مال کے ساتھ جہاد کرنے والے، باللیل وبالنہار سرا وعلانیہ۔ یہاں پہ ہم نے کئی سارے لوگ دیکھے ہوں گے، آپ ظاہر سی بات ہے میرے سامنے اکثر احباب بزرگ تشریف فرما ہیں، تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کئی سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کی جائے تو چھپ کے مدد کی جائے، اور بسا اوقات لوگ علل اعلان بھی دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، جس طرح روایت میں حدیث میں ہے کہ اگر مستحب زکوٰۃ ہو تو اسے چھپا کر دیا جائے، واجب زکوٰۃ ہو تو اسے علل اعلان دیا جائے۔ یہ الگ الگ حصے آپ کو ملیں گے، کسی نے دن کو زکوٰۃ دی، دن کو جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ، کسی نے رات کو جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ، کسی نے چھپ کے اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا خدا کی راہ میں، کسی نے علل اعلان خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ لیکن یہ تمام تر جہاد اگر ایک ہی ہستی میں دیکھنا چاہتے ہو تو کائنات میں علی ابن ابی طالب کی ذات ہی ملیں گے، کہ جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کائنات میں یہ آیت قرآن مجید کی علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، اور علی ابن ابی طالب کے پاس 4 درہم تھے، علی نے 1 درہم رات کو عطا کیا، 1 درہم دن کو عطا کیا، 1 چھپ کے عطا کیا، 1 علل اعلان خدا کی راہ میں عطا کیا۔ صلوات اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علی ابن ابی طالب کی ذات میں تمام تر جہاد ملتی ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے جو دن کو جہاد کرے اپنے مال کے ساتھ وہ رات کو نہ کر سکے، یا جو علل اعلان کرتا ہے وہ چھپ کے نہ کر سکے، لیکن علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمام تر پہلوؤں کو، یہ تمام تر پہلو مال کے جہاد کے علی کی ذات میں ملتے ہیں، اکٹھے ملتے ہیں۔ یہ تو ایک حصہ ہے آیت کا کہ جو اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنے مال کے ذریعے سے، اور جو ثروت مند لوگ تھے جن کی اہل بیت نے تربیت فرمائی تھی، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے غریب، فقیر و نادار مساکین کی مدد فرمائی، جو فلاحی کام تھے ان کو آگے بڑھایا، اور ان کی بنیاد رکھی اپنے مال کے ساتھ، اپنے مال کے ذریعے سے خدا کی راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ خدا نے ان کے مال کو قبول فرمایا، اور ہمیں بھی تاکید کی کہ اگر آپ بھی اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا چاہتے ہو تو اس کی کئی ساری جہاد ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں کئی ساری جہاد ملتی ہیں۔ بسا اوقات ہم راہ چلتے ہوئے فقیر کو کوئی صدقہ دے دیتے ہیں، بسا اوقات ہم کسی مدرسے میں جو قرآن پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کی مدد کر لیتے ہیں، بسا اوقات ہم مساجد کی صورت میں مدد کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے مال کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد ہے، یہ خدا کی راہ میں یہ جہاد ہے۔ جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے خود یہ سمجھے کہ وہ خدا کی نگاہ میں مجاہد فی سبیل اللہ بالاموال، اپنے مال کے ذریعے سے وہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں، اسی آیت کا دوسرا جملہ بے انفسہم، اپنی جگہ پہ جو اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو اپنے نفوس کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، خدا نے ان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ خدا نے جب ان کے نفوس کو دیکھا تو تمام تر جہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے
پھر کائنات میں ایک نفس پہ نگاہ پڑتی ہے کہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ اپنے خدا کی بارگاہ میں ایسا جہاد کیا کہ خدا نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفوس کو، اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں بیچ کے خدا کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں. مل کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نفس کو بیچ کے، نفس کے ذریعے سے جو جہاد کرتے ہیں خدا کی راہ میں، صرف نفس کو نماز، روزے، زکوٰۃ و خمس پر مجبور کرنا یہ مالی جہاد ہے، اور خود نفس کو خدا کی راہ میں پیش کر دینا، خود اپنے نفس کو خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دینا، چاہے مالی جہاد ہو یا نفسی جہاد ہو، کائنات میں آپ کو اہل بیت جیسے جہاد کرنے والے کہیں نہیں ملے گئے، جنہوں نے جہاں پر مالی جہاد کرنے کا نام آیا تو اپنے وجود کے ساتھ جتنا مال تھا وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، اور پھر خدا کو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ارشاد فرمانا پڑا کہ یہ تو اپنا تام بھی خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں خدا کی خوشنودی کی خاطر، تام کی حد تک واقعہ آپ کے سامنے. اور جب وجود کی بات آئی تو علی ابن ابی طالب کی ذات کو دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ، شب ہجرت علی ابن ابی طالب نے اپنے نفس کو پیش کیا خدا کی بارگاہ میں، اپنے نفس کو قربان کر دیا خدا کے ولی برحق کے اوپر، اپنے نفس کو حاضر کیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے حاضر ہے، علی آپ کے لیے حاضر ہے. اور یہاں پر کیا ہی خوبصورت ایک واقعہ بیان کیا ہے تاریخ یعقوبی کے صاحب کتاب نے. جب جناب امیر المومنین صلوات علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، صلی علی محمد، جناب یہ اہل سنت کا مورخ ہے، جناب یعقوبی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا ہے اس واقعے کو کہ جناب امیر المومنین اور محمد مصطفیٰ کتنا ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا کرتے تھے. علی ابن ابی طالب اپنی جان کو کس طرح ہمہ وقت ہر وقت خدا کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے. یہاں پہ مجھے اس حدیث اور اس واقعے کو بیان کرنے سے قبل مجھے ایک جملہ یاد آیا جناب سیدۃ النساء العالمین کا خطبہ فدق کا. جناب سیدہ صلوات علی محمد وعلی محمد، جناب سیدہ خطبہ فدق میں فرماتی ہیں آپ کیا جانتے ہو علی ابن ابی طالب کے بارے میں؟ آؤ میں تمہیں بتلاتی ہوں کہ علی کیسا مجاہد ہے خدا کی بارگاہ میں، علی نے کس انداز میں خدا کی بارگاہ میں جہاد کیا. جناب سیدہ فرماتی ہیں مشمرہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی وقت یا کہیں سمت دوڑ لگانے کے لیے اپنے اس شلوار کو تھوڑا سا اوپر کر کے بھاگنے کے لیے جو تیاری کرتا ہے اس تیاری کو مشمر کہا جاتا ہے، اس تیاری کو مشمرہ کہا جاتا ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں تم کیا جانتے ہو علی ابن ابی طالب کو، میرے آقا و مولا کو کیا جانتے ہو؟ ارے تمہیں میں بتلاتی ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے کس انداز میں جہاد کیا ہے. علی ابن ابی طالب ہر وقت خدا کی راہ میں تیار نظر آتے تھے جہاد کرنے کے لیے، ہر وقت جہاد کرنے کے لیے تیار نظر آتے تھے. اچھا یہاں پہ ایک اور لطیف جملہ جناب سیدہ نے جب اس سے مخاطب ہوتی ہوئی نظر آئی اور خطاب کیا تو جناب سیدہ نے اپنا تعارف بھی بیان کیا. اپنا تعارف اس انداز سے بیان کیا کہ اعلموا انی فاطمہ، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگوں جان لو کہ میں ہی فاطمہ ہوں. کیا فرماتی ہیں؟ لوگوں جان لو میں ہی فاطمہ ہوں. جناب سیدہ اس جملے میں ایک
جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی کی فلاں فلاں بیٹی، نبی کی اتنی اتنی بیٹیاں، جناب سیدہ فرماتی ہیں لوگوں جان لو فقط میں ہی فاطمہ ہوں، میں ہی نبی کی بیٹی ہوں، میں ہی علی کی زوجہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی اعتراف کرنے کے بعد اور تعارف کروانے کے بعد جناب سیدہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتی ہیں کہ تم کیا جانتے ہو، آؤ میں تمہیں بتلاتی ہوں، یہ تو میں تھی نا، فلاں فلاں میں ہوں، اب آؤ میں تمہیں بتلاتی ہوں تم کون ہو۔ جناب سیدہ بڑا لطیف جملہ ارشاد فرماتی ہیں اور فرماتی ہوئے کہتی ہیں وَتَتَفِرُّونَ عَنِ الْقِتَالِ، ارے تم کیا جانتے ہو، میں تو نبی کی بیٹی ہوں، میں تو نبی کی شہزادی ہوں، میں تو علی کی زوجہ ہوں، میں تو حسنین کی ماں ہوں، آؤ میں تمہیں بتلاتی ہوں کہ تم کون ہو۔ ارے تم تو وہ ہو نا کہ جن کے بڑے بڑے میرے بابا محمد کی جنگوں سے بھاگ جایا کرتے تھے، فرار اختیار کرتے تھے، جنگوں سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ پھر آگے جناب سیدہ ان کو اپنا مقام یاد دلاتی ہے، اور یہی انداز جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام کے بازار میں اپنایا، کیونکہ عصمت و طہارت کی وارثہ تھی بی بی۔ جناب سیدہ نے آج بھی کسی نجی ٹی وی چینل پہ 10 محرم کے حوالے سے ریکارڈنگ تھی، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہی بیان کیا کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شام کے بازار میں جب بولی تھی تو حیدری لہجے میں بولی تھی۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ علم و طہارت لیتے ہوئے جناب سیدہ نے وہاں پہ کلام کیا تھا، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ جناب امیر المومنین کہاں سے آ گئے؟ بتلا گیا کہ یہ امیر المومنین نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ جناب سیدہ نے وہ مقام بیان کیا خطبہ فدق میں امیر المومنین کے حوالے سے، اور پھر فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو علی ابن ابی طالب کو؟ ارے میرا شوہر، میرا آقا و مولا علی تو وہ ہیں کہ جو خدا کی راہ میں قدم اٹھاتے ہوئے کسی تانے دینے والے کی پرواہ نہیں کرتے، کسی تانے دینے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی نے تھوڑا سا تانا دے دیا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بس اوقات ایسی کنڈیشن آتی ہے۔ لیکن جناب سیدہ فرماتی ہیں علی ابن ابی طالب ایسے نہیں ہیں، خدا کی راہ میں جو صحیح ہے، جو حق اور حقانیت ہے، اس کو انجام دینے کے لیے کبھی علی کو کسی تانے دینے والے نے روک نہیں لیا۔ میرا علی جو صحیح کام ہے اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، مشمرہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ جناب سیدہ ان کو متوجہ کر رہی ہیں۔ البتہ خطبہ فدق ایک لمبا طویل خطبہ ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا عزیزان محترم، اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرے خدا کی راہ میں، خدا کی بارگاہ میں، اور جناب امیر المومنین نے شب ہجرت اپنے نفس کے ساتھ وہ جہاد کیا، اور اس جہاد کے بدلے میں اللہ نے انعام یہ دیا کہ اے علی ہم نے آپ کو اپنی مرضیوں کا مالک قرار دے دیا، ہم نے آپ کو اپنی مرضیوں کو، خدا کی مرضیوں کا قرار دینا، خدا کی مرضیوں کا مالک بننا۔ لیکن عزیزان محترم، خدا کی مرضیوں کو حاصل کرنے کے لیے نفس رسول چاہیے، نفس علی چاہیے، علی جیسا نفس چاہیے۔ کتنی محبت کرتے تھے، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب ہجرت کا واقعہ ہے، تاریخ یعقوبی نے صاحب کتاب نے لکھا کہ خداوند متعال نے اس علی کی ادا کو، اس نفس رسول، نفس علی کو رسول کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے کس انداز میں کیا کچھ کیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحا الی ملکین من ملکتہ المقربین فی ذالک اللیلۃ التی بات فیہا۔ حدیث قدسی فرماتی ہے کہ
اس رات میں، جس رات میں علی ابن ابی طالب سوئے تھے، کس انداز میں سوئے تھے، کون سا امتحان لیا گیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اوحا الی الملکین، خدا نے 2 فرشتوں کی جانب وحی نازل کی، 2 فرشتوں کی جانب وحی نازل کی، من ملکتہ المقربین، وہ فرشتے کوئی عام فرشتے نہیں تھے، مقرب ترین فرشتے تھے علی خدا مند متعال کے فرشتوں میں سے، فی ذالک اللیلۃ التی بات فیہا، اسی رات جس رات علی بستر رسول پہ سوئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا علی علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد قضیت علی احدکما بالموت، اور دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے آپ دونوں میں سے کسی ایک کے موت کا فیصلہ کیا ہے، فَأَيُّكُمَا يُفْدَى صَاحِبُهُ فَاخْتَارَ كُلٌّ مِّنْهَا الْحَيَاةَ، اب آپ دونوں میں سے کون ہے جو اپنے دوست پر اپنی زندگی کو قربان کر دے؟ آپ دونوں میں سے کون اپنے دوست پر زندگی قربان کرنا چاہتا ہے؟ فَاخْتَارَ كُلٌّ مِّنْهُمَا الْحَيَاةَ، دونوں نے کہا کہ ہم دونوں کو زندگی چاہیے، کوئی کسی پر قربانی نہیں دے پائے گا، کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم دونوں کو حیات چاہیے، زندگی چاہیے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، پھر اسی رات ان دونوں فرشتوں کی جانب وحی کی خداوند متعال نے، اور فرمایا ہَلَّا كُنْتُمَا كَعَلِيِّ ابن ابی طالب و محمد ابن عبداللہ، تم دونوں علی و محمد کے برابر نہیں ہو سکتے، تم دونوں علی اور محمد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ جملہ سماعت فرمائیے گا، جب بڑے بڑے فرشتے علی اور محمد کی برابری نہیں کر سکتے تو کسی مائی کے لال میں کہاں جرت ہے کہ لکھا جائے علی اور فلاں بھائی بھائی، یا علی علی۔ جب فرشتے ہم برابری نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کسی انسان میں کیا جرت؟ اچھا، یہاں پہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول نے تمام صحابہ کو قریب بلا کے، علی بھی تھے، کچھ صحابہ کو کچھ صحابہ کا بھائی قرار دیا تھا، توجہ ہے ذرا محترم، کچھ کو کچھ کا بھائی قرار دیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا وہ جو بھائی بنا رہے تھے، کیا وہ حقیقت میں بھائی بنا رہے تھے؟ کیا وہ وراثت میں بھائی بن رہے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، رسول گرامی قدر جس کو جس کا بھائی بنا رہے تھے، ان کے مقامات کو دیکھ کے بھائی بنا رہے تھے۔ ابو ذر کو کہا کہ کعب کمبر کے بھائی بن جائیں، تو دونوں مقام و منزلت میں برابر تھے۔ جس کو جس کا بھائی بنا دیا وہ مقام و منزلت میں بھائی تھے، لیکن جب علی آخر میں اکیلے بچ گئے تو علی رونا شروع ہو گئے۔ کہا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول کی بیساختہ آواز آئی کہ یا علی، تم ان میں سے کسی جیسے ہوتے تو بناتا، تم مجھ جیسے ہو میرا بھائی بنو گے۔ سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تم مجھ جیسے ہو، اس لیے کہا گیا یا علی تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو جب نبی کا علی کو اپنا بھائی بنانا، یہ اس مقام و منزلت کی وجہ سے تھا کہ جو علی اور نبی ایک دوسرے میں وہ مقام و منزلت دیکھ رہے تھے، کیونکہ دونوں میں وہ مقام اور منزلت اور وہ معیارات شامل تھے۔ وہ معیارات کسی اور میں ہوتے تو نبی کسی اور کو اپنا بھائی بناتے، یا علی کے مقام اور منزلت تک کسی اور کی منزلت ہوتی تو یقیناً نبی علی کو اس کا بھائی بناتے۔ جب نبی نے نہیں بنایا تو کسی اور میں کیا جرت ہے کہ کسی کو کہے کہ علی اور فلاں بھائی بھائی۔ صلوات علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ کیا فرمایا کہ تم میرے بھائی، میرے علی اور محمد جیسے نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ آگے فرمایا لقد عافیت بینہا وجعلت عمر احدہما، میں نے جب ان دونوں کو فرمایا، کہا
کہ میں آپ میں سے کسی ایک کو موت دینا چاہتا ہوں, قربان کرنا چاہتا ہوں, اب فیصلہ آپ پہ ہے, کون زندگی چاہتا ہے, کون موت کو قبول کرتا ہے. اکثر من الآخر فاختار علی الموت. تو اس مقام پہ علی ہمیشہ کی طرح محمد مصطفیٰ کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے خدا کی راہ میں جہاد بن نفس کرتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا کہ اے اللہ, محمد کون ہوتے ہیں جو مجھ پہ قربان ہو جائیں, بلکہ میں انا عبد من عبید محمد. اب سمجھ میں آیا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, میں ہی موت کو قبول کرتا ہوں, میں ہی نبی پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اور جب یہ قربانی کا مقام آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفوس کو خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں. اور بیچنے کا انداز تو دیکھیے, بیچنے کا انداز تو دیکھیے عزیزان محترم, بیچنے کا انداز تو دیکھیے کہ نبی پہ قربان کر رہا ہے. خدا فرما رہا ہے کہ یہ علی سے ہم نے اپنا نفس خرید لیا. صلوات علی محمد والے محمد, صلی علی محمد والے محمد. توجہ ہے عزیزان محترم, بیچنے کا انداز دیکھیں اور قیمت دیکھیں, نفس علی کی قیمت دیکھیں. مرضی خدا, مرضی پروردگار. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ علی نے موت کو قبول کیا. یا اللہ مجھے موت دے دے. یعنی جیسے علی نے بچپنے سے لے کے آخری عمر تک, رسول کی آخری عمر تک ایک لمحے کے لیے بھی نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا, کبھی بھی نبی مکرم کی ذات سے غافل نہیں رہے, ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہے. ارشاد جناب سیدہ کہ علی ہمیشہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار تھے. اب جہاد کو اگر دو پہلوؤں میں تقسیم کر لو گے کہ جہاد بالاموال, علی ہر وقت خدا کی راہ میں مال کے لحاظ سے بھی جہاد کرتے رہے اور اپنے نفس کے ذریعے سے بھی جہاد کرتے رہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے علی نے موت کو قبول کیا, وآثر محمد, اور محمد کو باقی رکھا, بالبقاء ونام فی مضجعہ, اور کیا کیا, رسول کے بستر پر سو گئے. اہبطا الی الارض واحفظاہ من عدوہ. اب ان دو فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے. خدا فرماتا ہے میں نے اس کے بعد جب ان کا انداز گفتگو سنا, کوئی کسی کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے, اور وہاں سے علی نے اپنی جان اور مال کو سب کچھ لٹا دیا نبی کے لیے, قربان کرنے کے لیے اعلان کیا. تو خدا فرماتے ہیں اہبطا الی الارض, میں نے دونوں فرشتوں کو حکم دیا جاؤ زمین پہ. کیا کام ہے یا اللہ؟ فرمایا وَحْفَظَاهُ مِنْ عَدُوِّهِ, جاؤ علی ابن ابی طالب کی اس کے دشمنوں سے جا کے حفاظت کر لو, اس کے دشمنوں سے جا کے حفاظت کر لو. اور یہ عزیزان محترم یقیناً یہی سبق ملتا ہے کہ پوری رات علی رسول کے بستر پر سوئے رہے, کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ علی سو رہے ہیں یا محمد سو رہے ہیں. یعنی کہ دیکھنے والوں کو بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا علی نے کہ علی سو رہا ہے یا محمد سو رہا ہے. دشمن بھی نہ پہچان سکے, 19-20 کا کوئی فرق نہیں تھا. اور عملی زندگی میں بھی ہمیں علی اور محمد کے کردار میں 19-20 کا کوئی فرق ہی نہیں ملا. صلوات علی محمد والے محمد, صلی علی محمد محمد عجل فرجہم. جہاد بالنفس, یہ وہ مقام ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے, کیونکہ انہوں نے جہاد بالمال فی سبیل اللہ کیا, اپنے مال سے بھی جہاد کیا, اور اپنے نفس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں جہاد کیا. اور جب جہاد بالنفس کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ علی کی ذات ہو, حسن کی ذات ہو, جناب سیدہ کی ذات ہو, امام حسین کی ذات ہو, تو کیا کمالات ملتے ہیں. اور جہاد بالنفس کا کائنات میں سب سے بڑا واضح اور آشکار
معرکہ کربلا میں ہمیں ملتا ہے۔ عزاداروں، اپنے نفس کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام نے جہاد کیا۔ امام حسین نے نفس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں صرف اپنے نفس کی حد تک نہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، نوجوانوں کے، بھائیوں کے نفوس کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ آج 8 محرم کا دن گزرا، 9 محرم کی رات ہے۔ عزاداروں، عموماً یہ دن ایک اس ہستی سے منسوب کیا جاتا ہے، اس ہستی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں جس ہستی کے وجود کا علی اصغر سے لے کے زینب تک، زینب سے لے کے امام حسین تک کے وجود کو سہارا تھا۔ سب کو یہی سہارا تھا، جب تک میرا عباس زندہ ہے، غازی عباس زندہ ہے، تب تک سلامت ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ ہاں عزاداروں، بڑا سہارا تھا۔ جب 4 محرم کا دن آیا نا، 2 محرم کو امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ عزاداروں، 4 محرم کے دن تھوڑی دیر کے لیے امام حسین نے آرام کیا، یا اچانک سے کچھ آوازیں آنا شروع ہوئی۔ یہ آوازیں حسین کی بہن جناب زینب عالیہ کے کانوں پر پڑی۔ جناب زینب عالیہ نے اپنی کنیز فضہ کو بھیجا، جاؤ یہ خیام کے باہر آوازیں کون؟ جناب فضہ آتی ہیں، کیا منظر دیکھتی ہیں؟ فوج اشکیہ جناب عباس کو کہتے ہیں کہ اپنے خیام دریائے فرات سے پیچھے ہٹا دو۔ جناب عباس کے چہرے پر جلال ہے، جناب عباس کے چہرے پہ غصہ ہے۔ روایت لکھتی ہے کہ تلوار آدھی نیام میں آدھی باہر ہے، اور جناب عباس نے ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، اور فوجی اشکیہ کو مخاطب کر کے کہا، کسی میں جرت ہے تو اس لکیر کو مجھے پار کر کے دکھائے، اس لکیر کو مجھے پار کر کے دکھائے، پھر میں بتلاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ عزاداروں، یہ خبر آ کے جناب فضہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو دی کہ جناب عباس غصے میں ہے۔ جناب زینب عالیہ نے حکم دیا، جاؤ میرے عباس کو میرے پاس بلاؤ۔